اگر ہمیں حکومت سپورٹ کرتی ہے، ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے جس میں ہمیں آسانی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنی چیز کو ایکسپورٹ کس طرح کرنا ہے نا. ہماری کوالٹی الحمدللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے، لیکن اگر ہمیں اس میں سپورٹ ملتی ہے حکومت کی طرف سے تو ہم بالکل اپنے جنریٹرز کو باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری جو کوالٹی ہے وہ ان کے معیار کے مطابق حکومت لوگوں کو انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ان ٹرمز آف اگر وہ بجلی سستی دیتے ہیں، ان کو گیس سستی دیتے ہیں، ان کو لیبر سستی ملتی ہے، تو کوسٹ آف ڈوئنگ یا وہ پروڈکشن اگر ان کی یہاں پہ کم آئے گی تو اس کا ہمیں بھی آلدو فائدہ ہے. ہم یہاں سے وہ اکوپمنٹ پرچیز کر کے جنریٹر تیار کر کے اس کو باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس سے ذرا مبادلہ پاکستان کو آئے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیننگ ٹائم ٹی وی. ناظرین، ملک میں پاور جنریشن سے متعلق بہت ساری انجینئرنگ کمپنی بہت کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، جس میں راہ دین انجینئرنگ کمپنی کا شمار ملک کی نامور کمپنیوں میں ہوتا ہے. یہ جنریٹرز مینوفیکچر کرتے ہیں اور مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج راہ دین انجینئرنگ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو جناب انجینئر محمد علی اشرف موجود ہیں. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں اس انڈسٹری کے احوال. السلام علیکم جناب محمد علی اشرف صاحب. وعلیکم السلام. محمد علی اشرف صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ راہ دین انجینئرنگ کمپنی کا قیام کب عمل میں آیا؟ تاریخی اعتبار سے یہ کس نوعیت کی کمپنی ہے اور آپ کیا کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ وہ صاحب بیسکلی ہم جنریٹرز میں ڈیل کریں. راہ دین انجینئرنگ بیسکلی جنریٹر مینوفیکچرر ہے. ہم ویسے تو 2012 سے کام کر رہے ہیں جنریٹرز کی فیلڈ میں، لیکن جو ہم نے اپنی کمپنی کو پلیٹ فارم کو رجسٹرڈ کروایا اور پراپر اس کو ایز اے کمپنی مارکیٹ میں پلے کیا ہے، وہ ہم نے 2019 سے سٹارٹ لیا ہے اس کا نا. اس میں ہم جنریٹرز مینوفیکچرنگ کرتے ہیں 10 kVA سے لے کر 500 kVA تک. ڈیزل جنریٹرز کی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں ہم. ہماری 2 فیکٹریز ہیں، ایک فیکٹری لاہور میں ہے، ایک فیکٹری کراچی میں ہے. جو ہماری فیبریکیشن ورک ہے جس میں ہم CNC مشینز کے اوپر کٹنگ ہوتی ہے تمام میٹیریل کی، وہ کراچی میں ہوتی ہے، اور جو جنریٹرز کی کپلنگ ہے وہ ہم لاہور فیکٹری میں کرتے ہیں. جی محمد علی اشرف صاحب، آپ کتنی اقسام کے جنریٹرز مینوفیکچر کرتے ہیں اور ان میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے کتنے فیصد لوکل ہوتا ہے اور کتنے فیصد امپورٹڈ ہوتا ہے؟ وہ سب اس میں ہم جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنریٹرز کی ہم ڈیزل جنریٹرز میں ڈیل کرتے ہیں. اس میں 3 طرح کے جنریٹرز ہوتے ہیں. چھوٹی ریٹنگ میں پیٹرول جنریٹر ہوتے ہیں، پھر مڈ رینج جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈیزل جنریٹرز کی ہوتی ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں گیس جنریٹرز. تو ہم جو ہماری اسپیشلٹی ہے وہ ڈیزل جنریٹرز ہیں. اس میں جو اکوپمنٹ ہے 70% وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، جس کو ہم CKD بولتے ہیں. CKD میں ہمارے 2 میجر کمپوننٹس ہیں، 2 میجر پارٹس ہیں، ایک انجن ہے اور ایک آلٹرنیٹر ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی جو کپلنگ ہے وہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں. ہمارے پاس آٹومیٹک کپلنگ کی مشین ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے معیار کے مطابق ہے. اس میں پھر اس کے بعد ہمارا بیس اس کی آ جاتی ہے، جو فیبریکیشن ورک ہے اس کی کینوپی آ جاتی ہے، اس کی الیکٹریفیکیشن آ جاتی ہے، اس کی وائرنگ آ جاتی ہے، اس کا پینل آ جاتا ہے. یہ تمام کام ہم پاکستان میں لوکلی کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کی لیبر اس میں استعمال ہوتی ہے اور پاکستان سے ہی ہم اس کو پرکیور کر رہے ہیں سارے اکوپمنٹ کو، جس میں لوہا ہے، جس میں کیبلز ہیں، جس میں پلاسٹک اکوپمنٹ ہے. وہ ساری چیزیں ہم پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہی ہیں اور یہیں سے ہم اس کو خرید کے اپنا استعمال کریں اپنی پروڈکشن کے اندر. ملک کے کن کن نامور اداروں میں آپ نے اپنے مینوفیکچرڈ کیے ہوئے جنریٹر سپلائی کیے ہیں، اور کیا سرکاری سطح پر جب آپ سپلائی دیتے ہیں تو اپنی وصولی کے لیے آپ کو کوئی دشواری تو پیش نہیں آتی؟ محبوب صاحب، الحمدللہ پاکستان میں ہم ابھی تک تقریباً کوئی 800,000 تقریباً کوانٹٹی ہم سیل کر چکے ہیں. ڈپلائیڈ ہیں پورے پاکستان میں ہمارے جنریٹرز. اس میں اگر سرکاری اداروں کی بات کریں تو اس میں جو ہمارا بڑا کلائنٹ ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان ہے، جس کو الحمدللہ ابھی تک ہم نے تقریباً کوئی 100 سے زیادہ جنریٹر فراہم کیے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے، ڈفرینٹ کمپنی سے، JV سے. اس کے علاوہ پھر ہیلتھ کے ادارے ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹریز کو، ہاسپٹلز کو، پولٹری میں، الحمدللہ ہر سیکٹر میں ہم نے جنریٹر جو ہے نا اپنے سپلائی کیے ہیں اور سیٹسفائیڈ کسٹمرز ہیں ہمارے پورے پاکستان میں. اگر ہم گورنمنٹ بیس بزنس کی بات کریں تو اس میں ادائیگی ایک بڑا مسئلہ ہے. ٹینڈر شروع ہونے سے لے کر اس میں آرڈر ہونے تک
اور پھر پیمنٹ کا جو پورا ادائیگی کا ٹائم پیریڈ ہے، وقت ہے، وہ تقریباً 6 ماہ سے 8 ماہ کا ہے۔ تو اس دوران جو ہے نا وہ ہمارا پورا جو ایک کیش فلو ہوتا ہے وہ سارا اس میں سٹک ہو جاتا ہے نا ایک ہی ٹینڈر میں، پروسیس میں، کیونکہ ہمارا گورنمنٹ کے ادارے جو ہے نا وہ ابھی تک ایک پرانے نظام کے تحت کام کر رہے ہیں، جس میں پیپر ورک زیادہ ہے، اور اس میں ابھی تک ہم اس کو ڈیجیٹلائز اس طرح سے، ابھی حکومت اس طرف آلدو جا رہی ہے۔ ابھی حکومت نے ای پیڈس کا نظام پاکستان میں پروکیورمنٹ کے لیے متعارف کروایا ہے گورنمنٹ کے اداروں کے لیے، لیکن ابھی اس میں بھی مشکلات آ رہی ہیں اداروں کو بھی، جو اس میں کانٹریکٹر بڈ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو بھی۔ تو ایک اچھا اقدام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن ادائیگی بار صورت ابھی بھی جو ہے نا وہ بڑے ڈیلے کے بعد جو ہے نا وہ ہوتی ہے گورنمنٹ اداروں۔ محمد علی اشرف صاحب، آپ کے مینوفیکچرڈ کردہ جو جنریٹرز ہیں ان کو کیا عوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہے؟ اگر ہے تو کیا آپ یہ جو مٹیریل تیار کرتے ہیں، جو جنریٹر بناتے ہیں، وہ ایکسپورٹ کوالٹی کا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر کے پاکستان زیر معاملہ لایا جا سکے؟ پاکستان میں ابھی ہم 3 جو انجن برانڈز ہیں ان کی ڈیلرشپ ہے ہمارے پاس نا، اس میں وول ہے، ڈیوو ہے، اس کے ہم او ای ایم ڈیلرشپ ہے ہمارے پاس پاکستان میں نا، اور ہم الحمدللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق جنریٹر تیار کر رہے ہیں۔ ان کے وائرنگ کی جو سٹینڈرڈز ہیں، ان کے کپلنگ کے سٹینڈرڈز ہیں، الحمدللہ راہ دین پاکستان کی واحد کمپنی ہے جنریٹر مینوفیکچرر جو آٹومیٹک کپلنگ کے اوپر جنریٹرز کپل کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل بھی سارے کپلر یا ساری کمپنیاں آٹومیٹک کپلر کے اوپر جنریٹر کپل نہیں کرتے، ان میں بھی مینولی کچھ کر رہے ہیں، کچھ جن کے اچھے سٹینڈرڈز ہیں وہ اس کو آٹومیٹک کپلنگ مشینز کے اوپر کر رہے ہیں نا۔ تو الحمدللہ اگر ہمیں حکومت سپورٹ کرتی ہے، ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے جس میں ہمیں آسانی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنی چیز کو ایکسپورٹ کس طرح کرنا ہے نا، ہماری کوالٹی الحمدللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے، لیکن اگر ہمیں اس میں سپورٹ ملتی ہے حکومت کی طرف سے تو ہم بالکل اپنے جنریٹرز کو باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری جو کوالٹی ہے وہ ان کے معیار کے مطابق ہے۔ کیا پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ جو آپ امپورٹ کر کے زر معاملہ دوسرے ممالک کو دیتے ہیں وہ نہ دینا پڑے اور اپنے ملک میں ہی یہ پروڈکشن کریں تو 100% ہماری مینوفیکچرنگ اپنی ہو؟ ہمارے ملک میں صلاحیت بالکل ہے، کچھ لوگ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں۔ ہماری جنریٹر انڈسٹری کے کچھ لوگ پاکستان میں انجن، جو کہ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم 70% اپنا جو ہماری پروڈکٹ کا اکوپمنٹ ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں نا، اس اکوپمنٹ کو پاکستان میں بنانے والی کمپنیز بھی موجود ہیں، لیکن ان کی صلاحیت اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کر سکے نا، اور کیونکہ پھر اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے نا وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم کوئی چیز اس میٹیریل کو امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر حکومت لوگوں کو انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ان ٹرمز آف، اگر وہ بجلی سستی دیتے ہیں، ان کو گیس سستی دیتے ہیں، ان کو لیبر سستی ملتی ہے، تو کوسٹ آف ڈوئنگ یا وہ پروڈکشن اگر ان کی یہاں پہ کم آئے گی تو اس کا ہمیں بھی آلدو فائدہ ہے، ہم یہاں سے وہ اکوپمنٹ پرچیز کر کے جنریٹر تیار کر کے اس کو باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس سے ذرا مبادلہ پاکستان کو آئے گا۔ جی محمد علی صاحب، یہ بتائیے گا کیا عام انڈسٹری کی طرح آپ کے بھی مسائل ہیں؟ اگر ہیں تو کون سے مسائل ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کے حل کے لیے کوئی اقدامات کرے؟ دیکھیے حکومت کو محبوسہ اس زمن میں ایک تو پہلی چیز جس طرح بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں نا، کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ ہو چکی ہے، بجلی کے نرخ زیادہ ہیں، گیس کے نرخ زیادہ ہیں، پھر پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے لیبر ہمیں زیادہ پے کرنی پڑتی ہے، اگر ان چیزوں کو حکومت کنٹرول کرتی ہے تو ہم اپنے یہاں پہ بڑے پلانٹس لگا کے انٹرنیشنل جو مینوفیکچرر ہیں ان کو پاکستان میں بلا کے یہاں پہ اسمبلی پلانٹ اور یہاں پہ انجن مینوفیکچرنگ پلانٹ لگوا سکتے ہیں، جس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ایک تو پاکستان میں روزگار بڑھے گا، اور دوسرا ہمارے جو زر مبادلہ ہم باہر بھیج دیتے ہیں امپورٹ کے لیے وہ بھی ہمارا بچ جائے گا، اور وہی ہم یہاں پہ اپنے لوگوں کی بہبود کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان اپنی آزادی کی 77ویں سالگرہ منا رہا ہے، آپ اپنے پاکستانی بھائیوں کو کن الفاظ میں سرائیں گے اور کیسے جشن آزادی کے لیے آپ اپنے کمنٹس دیں گے؟ وہ سب پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا، اگر یہ ملک ہے تو یہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا، ہم یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور سارا جو نظام ہے یہ تبھی چل رہا ہے جب یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا، تو بیسک ان سب چیزوں کی جو ہمیں ایک وائب، اسٹرانگ وائب ملتی ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، تو
باقی ہم سب مل کے اپنے اپنے بطور انفرادی انسان اگر اپنے اعمال کو بہتر کرتے ہیں تو ہم میرے خیال سے بحیثیت انسان ہم اگر خود اپنی ذات کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہم ملک کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ باقی ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمارے ملک کو ترقی دے, تو اس کے لیے تو دعا گو رہتے ہی ہیں. جی ناظرین, آپ نے راہ دین انجینئرنگ انڈسٹری کے چیف ایگزیکٹو جناب انجینئر محمد علی کی گفتگو سنی. انہوں نے آپ کو اپنی مینوفیکچرنگ اور اپنی سروسز کے بارے میں آگاہ کیا. یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. آپ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.